السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو۔ آج بات کرتے ہیں کہ سیاست میں غیر شائستہ زبان کب استعمال ہونا شروع ہوئی اور اس کو عروج دینے والے کون تھے۔ شاید میرا آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ کچھ باتیں تھوڑی غیر شائستہ ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے پیش کی دلی معذرت کرتا ہوں، لیکن جو بار بار کہتے ہیں کہ فلاں نے سیاست کو گندا کر دیا، فلاں نے سیاست کو گندا کر دیا، تو تاریخی جھونکوں میں جا کے جانتے ہیں کہ آغاز کب، کہاں اور کس نے کیا۔ ہمارے ہر دل عزیز لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو عوامی جلسوں میں نوابزادہ نصر اللہ خان کو حقہ ٹوپی، اصغر خان کو آلو اور ایئر مارشل نور خان کو ٹماٹر کہہ کر پکارتے تھے۔ مفتی محمود کو وہ جو کہتے تھے وہ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا۔ 1988 کے الیکشن مہم کے دوران مسلم لیگ نون کی طرف سے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی مبینہ فحش تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے مختلف حلقوں میں گرائی گئی۔ بے نظیر بھٹو جب 1993 میں وزیراعظم بن کر پیلے رنگ کے لباس میں اسمبلی میں آئیں تو نواز شریف نے حقارت سے ٹیکسی کا اور نون لیگیوں نے اونچی آواز سے اس لفظ کی تکرار شروع کر دی، یہاں تک کہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب زرداری جیل میں تھا تو بے نظیر ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لیے گئیں۔ اس دن بھی انہوں نے پیلا سوٹ پہن رکھا تھا۔ نون لیگ والوں نے پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارا اور اس کے بعد بھی کئی موقع پر اسی نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ بے نظیر نے ایک دفعہ اسمبلی میں کسی اعتراض کے جواب میں کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کراچی اور دوسری ٹانگ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس پر ایک نون لیگی وزیر نے فکرہ کسا کہ ملتان والوں کی تو پھر موج رہتی ہوگی۔ یہ سن کر نون لیگ کے اراکین نے دل کھول کر ڈسک بجائے اور بے نظیر باقاعدہ آنسوؤں سے روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے چیمبر میں آ گئی۔ بے نظیر نے اپنے دور میں اتفاق فاؤنڈری کے سکریپ امپورٹ پر ڈیوٹی لگا دی۔ جواب میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے زرداری کو جیل میں ڈال دیا۔ بے نظیر نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ نواز شریف کے بس میں ہو تو یہ میرے بچوں سے دودھ بھی چھین لے۔ جواب میں نون لیگ کے ایک وزیر نے کہا، بی بی تم نے نواز شریف کا لوہا پکڑا تھا، اب نواز شریف تمہارا دودھ پکڑ رہا ہے، گھبراؤ مت۔ اس پر محترمہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جناب زرداری صاحب شریف برادران کو چور، ڈاکو، لٹیرے، درندے، دھرتی کا ناسور اور رائے وینڈ کا مجیب الرحمان کہا کرتے تھے۔ 2009 میں جب تحریک انصاف محض ایک تانگا پارٹی تھی، ان دنوں شہباز شریف سر عام زرداری کا پیٹ پھاڑنے، سڑکوں پر گھسیٹنے اور الٹا لٹکانے کی دھمکیاں لگایا کرتے تھے۔ عمران خان کی سیاسی پوزیشن بہتر ہوتے ہی ان کے لیے جو القاب استعمال کیے جانے لگے ان میں سے چند ایک میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ کوکینی، زانی، لونڈے باز، نشئی، بد کردار، نااہل، نالائق، پاگل، فتنہ، ناسور، یہودی ایجنٹ۔ عمران خان کے جلسوں میں پارٹی ترانوں پر خواتین کے جھنڈے لہرانے کے لیے مجرے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہماری ان بہو بیٹیوں کو فحاشہ اور کنجریاں تک بھی کہا گیا۔ آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاست میں بدزبانی کا کلچر عمران خان نے متعارف کروایا۔ اس شخص کی وجہ سے ہماری سیاست آلودہ ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ
پاکستانی تاریخ میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد اگر کسی کی بدترین کردار کشی اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور آئندہ بھی جب تک عمران خان ان کی سیاست کے لیے خطرہ ہے یہ لوگ یہی سب کچھ کرتے رہیں گے۔ خود پر جبر کر کے آپ کو بتایا ہے، میں اس گندگی میں خود کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہماری بولی بالی اور کمزور یادداشت کی مالک عوام کو حقیقت سے روشناس کرانا بھی ضروری تھا۔ اگر اس پروگرام کو سن کر آپ کو اچھا نہیں لگا یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری آنے والی نسلوں اور موجودہ نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سیاست میں گندگی اچھالنا، غیر شائستہ زبان کا استعمال کرنا اور اس کو اپنی سیاست کا حصہ بنانا کس نے کب اور کیسے شروع کیا اور الزام کس کو دیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔